ایک تو ہمیں سمجھائیں کہ آج یہ ہوا کیا ہے، اب سٹیٹس کیا ہے. کیا ان کی پروٹیکٹیو بیل تو بڑھ گئی، اور جو نیب کا رویہ ہے، اور جس پہ وہ جسٹس ون آف دا ججز انہوں نے یہ بھی کہا کہ گل حسن اورنگزیب نے کہ میں 5 سال پہلے آیا تھا تو ریفرنسز کی بات اور تھی، آج آیا ہوں تو نیب کا رویہ کچھ اور ہے، کلیئرٹی نہیں ہے. اب کیا میاں صاحب اب از ہی کلیئر، اب بس رسمی کاروائی رہ گئی ہے اب ان کی ان تمام معاملات میں؟ دیکھیے مجھے محتاط ہی بات کرنی چاہیے، لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے، آپ کے سامنے ہے. پچھلے 16-18 ماہ بھی تو یہی ہوا نا، مختلف مقدمات میں، چاہے وہ FIA ہو چاہے نیب ہو، عدالت میں آ کے انہوں نے یہی کہا کہ ہم مقدمے کو نہیں چلانا چاہتے، یا ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہیں، یا ہم اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ٹرائل ٹھیک نہیں ہوئی. اور 20 لوگ جو تھے ایک سیاسی رجحان والے، وہ ان کے مقدمات ختم ہو گئے. تو اب آگے بھی بظاہر تو ایسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے، جس طرح نیب نے پہلے صورت دکھائی پروٹیکٹیو بیل کے وقت آ کے اپنی رضامندی کا اظہار کیا. آج بھی اگر وہ عدالت میں آئے اور ان کا رویہ ایسا تھا کہ ایک جج صاحب کو اس بارے میں تبصرہ کرنا پڑا، تو بات تو بالکل واضح ہے. اور جو نگران حکومت ہے اس نے ایک اختیار جو قانون میں راج کے زمانے سے ہے، انگریز کے زمانے سے ہے، کہ سرکار کسی کو بھی چاہے اس کا کتنا بھی گھناونا جرم کیوں نہ ہو، اس کو معاف کر سکتی ہے، اس کی جو سزا ہے اس کو ریمٹ یا سسپینڈ کر سکتی ہے. اس طاقت کا استعمال کیا جو بہت ہی شاذ و نادر استعمال ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ طاقت استعمال کی نگران کابینہ نے، اور ان کی جو سزا تھی اس کو معطل کر دیا. اس کے بعد تو ان کو عدالت سے اس مقدمے کی حد تک کسی آرڈر کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سزا معطل ہے. اب نظر یہی آتا ہے کہ سیاسی سرگرمی بھی وہ کر سکیں گے، عدالتوں میں بھی انہیں کسی خاص مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور یہ بہت دفعہ ہوا ہے ہمارے ماضی میں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار ہو رہا ہے. اب یہ ہے کہ میڈیا زیادہ موجود ہے، سوشل میڈیا موجود ہے، اس پہ تبصرہ ہو رہا ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بات اب چھپی نہیں رہ رہی. اور اگر کسی کو ندامت ہے تو مجھے نہیں پتا اس ندامت کا وہ کیا کریں گے، لیکن بہرحال یہ سب کچھ دن دہاڑے ہمارے سامنے ہو رہا ہے اور ہو جائے گا. تو اب یہ نہیں، آپ نے کہا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، تو پھر اس میں سب سے بڑا بلیم کس پہ ہے؟ نیب پہ ہے؟ کیونکہ ہم تو کیونکہ عدالت کو دیکھتے ہیں تو ہم تو زیادہ کرٹیسزم ہمارا عدالت پہ جاتا ہے. جیسے ڈار صاحب کا مجھے کیس یاد ہے جس میں بزی ہوئے ہیں، کہ اس میں پروسیکیوشن نے جب آ کے یہ کہا تھا کورٹ میں کہ جی ہم نے انکم بیونڈ ایسٹس کا مقدمہ بنا دیا، انکم اسٹیبلش ہی نہیں کی کہ ان کی کمائی کیا تھی اور کیا، تو اس لیے کیسے اس میں مقدمہ بن گیا. اب یہ نواز شریف صاحب کا جو وہ اصل باتیں تھیں کہ آپ نے جو کارخانے لگائے یا پراپرٹی خریدی اس کے پیسے کہاں سے آئے، وہ پسے پش چلا گیا. اور یہ معاملہ تھا کہ جی بیٹے سے تنخواہ لینے کے معاملے میں اگر کر دیا، تو پھر اس میں سب سے بڑا مک اپ کس کا ہے؟ نیب کا ہے یا سپریم کورٹ کے بینچ کا تھا جو 184(3) میں کر رہا تھا؟ اصل نالائکی کس کی ہے پھر؟ یہ دیکھیں دو مختلف باتیں ہیں. جہاں تک بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کا معاملہ تھا اور اس پہ نااہلی تھی، وہ تو سپریم کورٹ میں ہوا، اور اس کا کوئی تعلق اثاثوں والے مقدمات سے نہیں تھا. وہ تو واپس بھیج دیے گئے تھے احتساب عدالت میں، اگرچہ چرچا ان کا سپریم کورٹ میں بہت ہوا، لیکن ان مقدمات کو احتساب عدالت کے سپرد کیا گیا. تو جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، اب ہم سب مانتے ہیں کہ وہ ایک اچھا فیصلہ نہیں تھا. بیٹے سے تنخواہ لینے پر حیات نااہلی جو ہے وہ کوئی معقول بات نظر نہیں آتی، اس لیے وہ اپنی جگہ بات ہے. لیکن جو احتساب کے مقدمات تھے ان کو اپنے شواہد کی بنیاد پہ دیکھنا ہوگا. اس وقت مقدمہ تو یہی بنا کہ یہ جو اثاثے حاصل کیے گئے ہیں، اسٹیل پلانٹ ہو یا فلیٹ ہو، ان کے لیے جو رقم تھی وہ کہاں سے آئی، اس کا حساب دیا جائے. اور قانون ہمارا یہی تھا، یہ جو نیب امینڈمنٹس ہیں اس سے پہلے، کہ جس کے پاس اثاثے ہوں اور اگر وہ کسی عوامی عہدے پہ رہا ہے، کسی ریاستی عہدے پہ رہا ہے، تو اس کو ثابت کرنا ہوتا ہے کہ اس کے یا اس کے بچوں کے جو اثاثے ہیں وہ صحیح طریقے سے حاصل کیے گئے ہیں. بار ثبوت اس پہ ہوتا تھا یا ہے ابھی بھی. تو یہ مقدمے چلے. اب ان مقدمات کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کنوکشن تو ہو چکی ہے، ٹرائل کورٹ نے تو سزا دے دی ہے. اپیل میں کیا یہ بالکل پلٹ جائے گا؟ کیا ایسے شواہد سامنے آ جائیں گے جن سے ان اثاثوں کی جو منی ٹریل ہے یا جو ذرائع ہیں وہ سامنے آ جائیں گے؟ مجھے نہیں پتا، میں مزید تبصرہ نہیں کروں گا. تو جو آپ کا سوال ہے اس میں یقیناً ایک کلیدی جو کردار ہے یا کلیدی جو رول ہے وہ ہماری پروسیکیوشن
کا ہوا کرتا ہے، وہ FIA ہو، وہ نیب ہو۔ نیب کو تو ہمیشہ استعمال کیا گیا، صحیح بھی جو مقدمہ ہے اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا گیا۔ ایسا نہیں کہ تمام مقدمات جو نیب نے بنائے وہ جھوٹے تھے، بہت سے جھوٹے بھی تھے لیکن بہت سے مقدمات صحیح بھی تھے۔ لیکن ہر مقدمے کو تقریباً جہاں سیاستدان کوئی انوالو تھا یا سیاستدان کا کوئی عمل دخل تھا، استعمال کیا گیا سیاسی جوڑ توڑ کے لیے۔ اس ادارے کی جو تاریخ ہے وہ یہی رہی کہ اس کو ریاست نے، اور ریاست میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے ہم جانتے ہیں وہ عوام نہیں ہے، وہ جو کوئی بھی ہے، انہوں نے اس کو استعمال کیا سیاسی جوڑ توڑ کے لیے، اور یہ عمل آج بھی چل رہا ہے۔ آج جس پہ نیب مہربان ہوگی اس کا مقدمہ حل ہو جائے گا، جس پر مہربان نہیں ہوگی۔ اب اگر احتساب عدالت سے بری ہونا ہے میاں صاحب نے، تو پھر اس کا مطلب ہے نیب کو اپنا جو پرانا سٹانس تھا اس پہ یکسر ایک الٹ بازی کرنی پڑے گی، کلا بازی مارنی پڑے گی، اور ٹوٹل ریورسل ہوگا، اس کے بغیر وہ فیصلہ وہی رہے گا۔ نہیں دیکھیں، دو تو مقدمات جو ہیں ان کا تو فیصلہ نیب عدالت میں ہو چکا نا، ایون فیلڈ کا اور جو عزیزیہ اسٹیل پلانٹ ہے وہ تو ہائی کورٹ میں اپیل ہے۔ وہاں پہ اپیل میں اگر نیب خود آ کے کہ ہاں جی ہم سے یہ غلطیاں ہو گئی، یہ سکم رہ گئے اور یہ ٹرائل کورٹ میں جج صاحب نے غلط فیصلہ کیا، تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہو جائے گا۔ جہاں تک معاملہ ہے، اگر کوئی مقدمہ ابھی بھی احتساب عدالت میں ہے، ٹرائل کورٹ میں ہے، تو شاخانہ کے حوالے سے یا جو بھی معاملہ ہے وہاں پہ ظاہر ہے نیب ہاتھ ہولہ رکھ سکتی ہے، ہائی کورٹ میں بھی ہاتھ ہولہ رکھ سکتی ہے۔ ان کے وکیل صاحب اگر آ کے اعتراف کر لیں کہ ہم نے بڑی ناقص تفتیش کی تھی اور یہ جو بحث تھی اس کی بنیاد پہ سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، تو ظاہر ہے معاونت تو ہو جائے گی۔ تو ہر سطح پہ اگر پروسیکیوشن یہ چاہے کہ معاونت کرنی ہے ملزم کی یا مجرم کی، تو وہ بالکل ممکن ہوا کرتا ہے، اور اس کے بعد عدالت کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے سزا دینا یا سزا کو برقرار رکھنا۔ اچھا، ایک چیز آپ اپنے دوسرے کیس کے اندر عمران خان کے وکیل کے طور پہ گئے ہوئے تھے، سائفر کیس میں آپ نے، خیر وہ انٹرم ریلیف ملی آپ کو نہیں، انہوں نے کہا ابھی ہم کوئی اس میں سٹے آرڈر نہیں کریں گے ٹرائل پروسیڈنگز پہ۔ پھر آپ نے ایک جگہ کہا کہ ملزم سے تو پوچھا ہی نہیں گیا، نہ ملزم نے کہا کہ سیکیورٹی خدشات کی بنیاد پر جیل ٹرائل کیا جائے۔ لیکن کیا یہ گورنمنٹ کا پروگیٹو نہیں ہے کہ اگر خان صاحب کو لاتے ہیں باہر، خدا نہ خواستہ کچھ ہو جائے تو سارا الزام تو گورنمنٹ پہ پڑے گا؟ کیا ان کا خدشہ ظاہر کرنا یا یہ کہنا کہ نہیں مجھے کوئی فکر نہیں، مجھے لے جائیں، تو گورنمنٹ بری الذمہ تو نہیں ہوگی؟ تو یہ آرگومنٹ کتنا سٹرونگ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ یار ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں خدشہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ ہمیں خدشہ ہے اور اس بیسس پہ وہ نہیں بھی جاتے تھے عدالتوں میں۔ میں عرض کروں، تو اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ خود کہتے رہے ہیں، اور اگر کچھ ہو گیا تو ہم ذمہ دار ہوں گے، تو ہم نہیں کرتے، تو پھر اس میں جھگڑا کیوں ہے؟ میں عرض کروں، دیکھیں ایک اصول بہت مستحکم اور بڑا بنیادی ہے ہمارے قانونی نظام کا اور دنیا جہاں کے قانونی نظام کا، کہ جو ٹرائل ہے وہ اوپن کورٹ میں ہونی چاہیے۔